السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے درس، اور آج ہماری فارسی کی کلاس میں جو درس ہم پڑھیں گے اس درس کا نام ہے نامه‌ای از پدر، یعنی نامے کہا جاتا ہے خط کو، یعنی والد کی طرف سے خط۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدای مہربان۔ آپ لوگ دیکھیں چیزوں کو کہ خط میں جو ہے کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنام خدای مہربان، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزندان عزیزم سلام، میرے پیارے بچوں السلام علیکم۔ پسرم ایمان، دخترم زہرا، میرے بیٹے ایمان اور میری بیٹی زہرا۔ خوشحالم که فرصتی پیش آمد و توانستم برای شما نامه‌ای بنویسم۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ آج مجھے وقت ملا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک لیٹر یا ایک خط لکھ سکوں۔ شما شکوفه‌های زیبای زندگی من هستید۔ آپ لوگ میری زندگی کے بہت ہی خوبصورت سے پھول ہو۔ من از جان و دل شما را دوست دارم۔ میں دل اور جان سے آپ لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ و سعادت و موفقیت شما را از خدا خواستارم، اور میں خدا سے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے سعادت اور کامیابی کا طلبگار ہوں۔ امیدوارم که حالتان خوب باشد، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ وہ ہمیشہ سالم باشید، اور ہمیشہ صحت مند رہیں، صحیح و سلامت رہیں۔ خیلی دلم می‌خواهد باز هم شما را ببینم، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو دیکھوں۔ و از نزدیک با شما صحبت کنم، اور نزدیک سے قریب سے آپ لوگوں سے بات کروں۔ اما می‌دانید که به این زودی نمی‌توانم اینجا را ترک کنم، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اتنی جلدی سے یہاں سے واپس نہیں آ سکتا گھر۔ باید باز هم مدتی در این روستا بمانم، ابھی بھی حتماً ایک مدت تک مجھے اس گاؤں میں رہنا پڑے گا۔ و به مردم خدمت کنم، اور لوگوں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ پسرم ایمان، میرے بیٹے ایمان، یادت هست، کیا تمہیں یاد ہے؟ وقتی که کوچک بودی، جب تم چھوٹے تھے، و هنوز به مدرسه نمی رفتی، اور اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی اسکول نہیں جا رہے تھے۔ کنار من می ایستادی، تم میرے نزدیک کھڑے ہو جاتے تھے۔ و مانند من به رکوع و سجده می رفتی، اور میری طرح سے جس طرح میں رکوع اور سجدہ کرتا تھا تم بھی میری طرح سے رکوع اور سجدے میں جاتے تھے۔ و نماز می خواندی، اور اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ دخترم زہرا، میری بیٹی زہرا، یادت هست، کیا تمہیں یاد ہے؟ وقتی که کوچک بودی، جب تم چھوٹی تھی، و به مدرسه می رفتی، اور اسکول آتی جاتی تھی۔ چادر سفیدت را سر می کردی، اپنی سفید چادر اوڑھتی تھی۔ و مانند مادر به نماز می ایستادی، اور اپنی ماں کی طرح نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یادت هست، کیا تمہیں یاد ہے
که دستهای کوچکت را بالا میبردی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تم اوپر لے جاتی تھی و آہستے لبهایت را حرکت میدادی و قنوت میخواندی، اور آہستہ سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتی ہوتی تھی اور قنوت پڑھتی تھی۔ فرزندانم، میرے بچوں، شاید آن روزها نمیدانستید که چه میکنید و چه میگویید۔ شاید آپ لوگ ان دنوں نہیں جانتے تھے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ولی میدانم حالا که به نماز میایستید خوب میدانید که چه میکنید، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب جب بھی آپ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت یعنی اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ چی میگویید، اور کیا بول رہے ہیں۔ اکنون میدانید که نماز اساس ایمان ما و ستون اصلی دین ماست۔ ابھی آپ لوگ جان چکے ہیں کہ نماز اساس ایمان ما، ہماری ایمان کی بنیاد اور دین کا اصلی ستون ہے۔ حالا میدانید که بہترین راہ انس و گفتگو با خدای مہربان نماز است۔ اب آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ خدا سے بہترین انس پیدا کرنے کا بہترین راستہ اور خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ میدانید که خدای بزرگ نمازگزاران را دوست دارد۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نماز پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے و به آنان پاداشی نیکو میدهد اور انہیں نیک اجر دیتا ہے۔ میدانید که خدای متعال شما کودکان نمازگزار را بسیار دوست دارد۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خداوند متعال آپ لوگوں جیسے نماز پڑھنے والے بچوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ای کاش میتوانستم فردای صبح پیش شما باشم۔ اے کاش ایسا ہو سکتا، میں یہ کر پاتا کہ اگلے دن صبح میں تم لوگوں کے سامنے ہوتا و شما فرزندان خوبم را همراه مادرتان ہنگام نماز ببینم، اور میری حسرت یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے ساتھ نماز کے وقت دیکھ سکوں۔ ببینم که چگونه با خدای جهان آفرین گفتگو میکنید۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے خداوند عالم سے بات کر رہے ہو و چگونه در برابر قدرت و عظمت او سر به خاک میگذارید، اور کس طرح سے خداوند متعال کی عظمت کے سامنے تم لوگ سجدہ کرتے ہو۔ چگونه او را یاد میکنید، کس طرح سے خدا کو یاد کرتے ہو و از او میخواهید که در انجام دادن کارهای شایسته شما را یاری کند، اور کس طرح سے خدا سے یہ چاہتے ہوگے کہ خدا تم لوگوں کے نیک کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ من همراه با دستهای پاک شما دستهایم را به آسمان بر میدارم و برای نجات و پیروزی همه انسانها دعا میکنم۔ میں بھی تم لوگوں کے پاک و پاکیزہ ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے خدا سے تمام انسانوں کی کامیابی اور نجات کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ یادتان باشد که در آخر هر نماز
برای سعادت و پیروزی همه مسلمانان و ستم دیدگان جهان دعا کنید۔ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ہر نماز کے آخر میں تمام مسلمانوں کی سعادت اور کامیابی کے لیے اور تمام دنیا میں جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی سعادت اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ میدانم که خدای مهربان دعای شما کودکان را میپذیرد اور میں جانتا ہوں کہ خداوند متعال آپ جیسے بچوں کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد آخر میں ہے خدا یار و نگہدار تان باد، یعنی خدا آپ لوگوں کا حامی و ناصر، یعنی خدا حافظ میں یہ آتا ہے، لیکن یہ تھوڑا مزید اس میں آ جاتا ہے کہ خدا حامی و ناصر۔ پھر آخر میں لکھا ہے پیدر، یعنی پدر کی طرف سے، والد کی طرف سے خط ہے، یہاں پہ خط ہو جاتا ہے ختم۔ اب ہم پڑھیں گے اسی درس کے الفاظ اور ان الفاظوں کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے از جان و دل، یعنی جان و دل سے۔ اس کا معنی دیکھیں فارسی میں از صمیم قلب، یعنی دوستانہ دل سے، یا پھر با تمام وجود، تمام وجود سے، مکمل وجود کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے اساس، اساس یعنی پایہ، رکن، یعنی رکن، اساس یعنی بنیاد۔ انس، انس یعنی مہر و محبت، صمیمیت و نزدیکی، انس یعنی مہر و محبت۔ ای کاش، ای کاش کلمه‌ای که برای بیان آرزو به کار می رود۔ کاش کی کاش، کاش کہتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو آرزو کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں اے کاش یا کاش۔ جہان آفرین، جہان آفرین یعنی آفرینندہ جہان، یعنی جہان کو خلق کرنے والا، یعنی خدا۔ حرکت دادن یعنی تکان دادن، یعنی ہلانا کسی چیز کو یا آگے بڑھانا۔ خواستارم یعنی می خواہم، یعنی میں یہ چاہتا ہوں۔ دستها را به آسمان برداشتن، یعنی دستها را بلند کردن، ہاتھوں کو آسمان کے سامنے رکھنا یعنی بلند کرنا۔ دلم می خواہد، میرا دل چاہ رہا ہے، یعنی دوست دارم، یعنی مجھے پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ستم دیدے یعنی مظلوم یا ستم کشیدے، ستم دیدے یعنی مظلوم یا ایک ایسا انسان کی جو ستم کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے سر بے خاک گذاشتن، یعنی سجدے کردن۔ اس کا معنی نکلتا ہے یعنی سر بے خاک گذاشتن یعنی سر خاک پہ رکھنا۔ صحیح اگر لفظ ٹو لفظ معنی کریں، لیکن کلی معنی یہ ہے کہ سجدہ کرنا۔ پھر سعادت یعنی خوش بختی۔ شکوفه، شکوفه یعنی گلی کے به میوه تبدیل می شود۔ شکوفه ایک ایسے پھول کو کہا جاتا ہے کہ جو میوے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فرصت، فرصت یعنی زمان مناسب برای انجام کاری یا چیزی۔ فرصت وہی اردو والا فرصت ہے، یعنی ایک مناسب وقت، فرصت۔ کسی را یاد کردن یعنی کسی را به یاد آوردن، کسی کو یاد کرنا۔ موفقیت یعنی پیروزی یعنی کامیابی۔ نماز گزار کسی کے نماز می خواند، یعنی جو نماز پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں نماز گزار۔ اب ہم پڑھیں گے اسی درس کے الفاظ اور ان الفاظوں کے مخالف۔ سب سے پہلا لفظ ہے آخر، آخر یعنی آخر، اور اس کا مخالف ہے اول یعنی پہلا۔ آہستہ یعنی آہستہ، آہستہ کا مخالف بلند یعنی زور سے۔ اصل، اصل یعنی اصل، اور اس کا مخالف ہے فر یعنی فر۔ امیدوار یعنی امیدوار، اس کا مخالف نا امید یا مایوس، جو کوئی امید نہ رکھتا ہو۔ پاداش، پاداش یعنی جزا، اس کا مخالف عقاب یعنی
سزا۔ اسی طرح سے پاداش کا مخالف عذاب بھی ہے۔ پیروزی یعنی کامیابی اور اس کا مخالف ہے شکست یعنی ناکامی۔ ترک کردن یعنی چھوڑ دینا اور اس کا مخالف ماندن یعنی اسی چیز پہ قائم رہنا۔ خدمت کرنا اور اس کا مخالف ہے خیانت یعنی خیانت کرنا۔ پھر ہے دعا کردن یعنی دعا کرنا اور اس کا مخالف ہے تمرین کردن۔ تمرین کردن یعنی ابھی وہ دعا کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ سالم یعنی سالم صحت مند اور اس کا مخالف ہے مریض بیمار۔ ستم دیدہ مظلوم، اس کا مخالف ستمگر یا ظالم۔ سعادت یعنی کامیابی خوشبختی اور اس کا مخالف ہے بدبختی۔ سفید یعنی سفید اور اس کا مخالف سیاہ یعنی سیاہ۔ عظمت یعنی بزرگی اور اس کا مخالف ہے کوچکی یعنی چھوٹا سمجھنا۔ قدرت طاقت اور اس کا مخالف ہے ضعف کمزوری۔ موفقیت یعنی کامیابی، اس کا مخالف ہے شکست یعنی ناکامی۔ نجات یعنی آزاد اور اس کا مخالف ہے اسارت یعنی قید۔ نیکو یعنی نیکی، اس کا مخالف ہے بد برا یا برائی۔ اور اس کے بعد ہے یاد کردن یا بے یاد آوردن یعنی کسی کو یاد کرنا یا کسی کو یاد میں لانا۔ اس کا مخالف ہے فراموش کردن یعنی بھول جانا، غافل شدن، کسی کو یاد نہ کرنا، غافل ہو جانا۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ آج کے درس میں ہم نے درس پڑھا، اسی درس کے الفاظ و معنی پڑھے اور اسی درس کے الفاظ و مخالف پڑھے۔ درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آج آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور آج کے لیے اللہ حافظ۔